السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم لے کے آئے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو کو، جس نے حضرت نے اسرائیل، امریکہ اور ایشیا کے ممالک میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا تھا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روح سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، اس جہاں پر خلافت منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا۔ مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے، ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہو، ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی، عربوں میں دم نہیں ہوگا، وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، دولت کی فراوانی اور عیاشی۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ ٹرک خالی چل رہے ہوتے ہیں، ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ یعطون للمہدی، یعنی سلطان اس کی حکومت کو مستحکم کرے۔ پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد، اور یہ سارا جو ملک چھوٹ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس لیں گے۔ اس میں ایک کوسچن ہے جو میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا، جس کا کہ جواب اب مجھے سوچا ہے، واللہ عالم، یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہے، کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیتتے چلے جائیں؟ میرا گمان یہ ہے واللہ عالم، اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ارینا جو ہے وہ ہے مڈل ایسٹ، یورپ، جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 10 لاکھ۔ اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈویژن ہوتا ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے، تو 80 ڈویژنز آرمی آئے گی۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس، چائنا، جاپان اور میرے خیال میں انڈیا بھی یہ نیوٹرل رہیں گے، نمٹ لو آپس میں۔ تم ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا، تو نمٹ لو، سیٹل یور سکورز، لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو، اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں گے۔ میرا گمان یہ ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہیں کر سکیں گی مغربی طاقت، اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جن کو موت عزیز ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، اور وہ مرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تو 40,000 فٹ کی بلندی سے نیزی کٹر پھینک سکتے ہیں، نیچے نہیں آئیں گے، اور جب نیچے کچھ اتنے تھے تو جو حشر کیا تھا، تو جو بات کہی تھی رمزفیلڈ نے، ویری ٹینیشیس فائٹرز، یہ افغان والے جو ہیں یہ تو چمٹ جانے والے ہیں، یہ ایسے جنگجو ہیں، ان سے جان چھڑانی مشکل ہے، جن کے لیے موت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت میں کشور کشائی، مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں، یہ ہے میرا گمان واللہ عالم۔ بہرحال پہلا مرحلہ کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا، خلافت کا نظام پہلے آئے گا، پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی، حضرت مہدی کی حکومت قائم ہوگی، پھر وہ حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائے گا، اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔
حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائے گی. کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہیں ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے، اور نہ ابھی آپ کو 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ان ہتھیاروں کے معاملے میں. تو یہ اصل میں جو شخص سراپا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ جو ہے سراپا معجزہ، پیدائش معجزہ، آسمان پر اٹھایا جانا معجزہ، خلق حیات، بنایا مٹی کا پرندہ پھونک ماری اڑنے لگا، احیاء موتا، مردہ کو کہا اٹھو قم باذن اللہ، اٹھ گیا چلنے لگا. مادرزاد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری اور اس کو آنکھیں اللہ نے دے دی. کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کوڑ صاحب. اس سے بڑے معجزے تو کسی کو دیے ہی نہیں گئے. سراپا معجزہ. وہی آ کر آخری جو بھی ہوگا معاملہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی معجزاتی شخصیت جو ہے در حقیقت وہ فیصلہ کن. میرے نزدیک یہ ہیں وہ چیزیں جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہیں جدھر جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد 2 نتیجے نکلیں گے. عیسائیوں کا مذہب ختم ہو جائے گا. حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، صلیب کو توڑ دیں گے. کیا مطلب؟ کہاں تم صلیب اٹھائے پھر رہے ہو؟ میں صلیب دیا ہی نہیں گیا، یہ سب تمہارا ایک من گھڑت قصہ ہے. مجھے تو اللہ نے پہلے اٹھا لیا تھا. وما قتلوہ وما صلبوہ. صلیب ہی پر کھڑی ہوئی ہے عیسائیت ساری کی ساری. اور خنزیر کو قتل کر دی. خنزیر تم نے کیسے حلال کر دیا اپنے لیے؟ کبھی اسلامی شریعت کے اندر موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا، وہی موسیٰ کی شریعت میں تمہیں دے کر گیا تھا. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا. یہ لا تم پر نافذ رہے گا. گویا کہ عیسائی مذہب ختم ہو کر اسلام میں منتخب ہو جائے گا. یہودی ایک ایک ختم کر دیا جائے گا. یہودی کیوں اس انجام کے مستحق ہیں؟ اللہ کا پرانا قاعدہ چلا آ رہا ہے. جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا، اگر قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کا انکار کیا وہ ہلاک کر دی گئی. قوم نوح ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم ہود، عاد ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے، قوم شعیب، عامورہ اور صدوم کی بستیاں، آل فرعون. یہودیوں کی طرف حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، انہوں نے رد کر دیا. محمد رسول اللہ کو رد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس سزا کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن وہ سزا ان کا رسول ہی ان کو آ کر دے گا. اسی لیے انہیں اٹھا لیا گیا. ایک پوز آ گیا ہے. مستحق تو ہو گئے تھے اسی وقت حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کہ ہلاک کر دیے جائے، لیکن حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا. جیسے کسی کو پھانسی کی سزا تو ہو جائے لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی ہے. ایگزیکیوشن جو ہے وہ ڈیفر ہو گئی. یہودی ختم، عیسائیت ختم، اور عیسائی سب مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک ملت واحدہ بن جائیں گے. اچھا، یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ نے جو مجاہدین کی قیادت تھی اسے آپس میں لڑا کر پھر یہاں سے بھاگ جانے کے اندر آفیت سمجھی. اس کی وجہ یہ تھی امریکہ کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے جدید تعلیم یافتہ ہیں، یہ انجینئرز ہیں، گلبدین حکمت یار، احمد شاہ مسعود، استاد ربانی بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں، عبد الرسول سیاب الازہر کے پڑھے ہوئے تھے. اسی طریقے سے صبغت اللہ جو ہیں وہ بھی بڑے عالم آدمی تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے، جدید تعلیم یافتہ بھی اور قدیم تعلیم یافتہ بھی. تو اس اعتبار سے انہیں اندیشہ تھا ان لوگوں کی حکومت بن گئی اگر تو یہ ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ بنا دیں گے، اور یہ وہ شے ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ ناپسندیدہ معاملہ ہوگا. اس لیے کہ اگر واقعی طرح کی ماڈرن اسلامک اسٹیٹ وجود میں آ گئی تو ہمارے نظام کا خاتمہ ہو جائے. وہ تو یہ کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو تاریکی تو جائے گی، رات کو تو جانا ہی جانا ہے. وہ تو جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا رات کی تاریکی ہے. یہ انہیں اندازہ تھا خوب. بہرحال اس لیے انہوں نے خاص طور پر ان کو آپس میں لڑایا بھی.
اس کے بعد یہ ہے کہ جب افغانستان کے لوگوں کے ناک میں دم آ گیا تو اب یہ ایک مرد مجاہد ملا عمر کھڑا ہوا. وہ کوئی بڑا عالم دین نہیں بلکہ پوری طرح جو ہے وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے عربی مدارس وغیرہ سے, اور ان کے ساتھ عربی مدارس کے طلباء طالبان وہ کچھ کھڑے ہو گئے کمر کس لیے کہ اب یہاں کسی طرح امن قائم کیا جائے. یہ پکار ایسی تھی کہ جو گویا کہ افغانوں کے دل کی پکار تھی, تنگ آئے ہوئے تھے ان وار لارڈز سے اور ان کے مظالم سے اور ان کے استحصال سے, لہذا وہ جہاں گئے ان کا استقبال ہوا. بہت سے لوگوں نے اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیے, یہاں تک کہ گلبدین حکمت یار جو بالکل کابل کے پاس پڑا ہوا تھا اپنی فوجیں لے کر, اور گویا کہ وہ کسی فائنل اسالٹ کی تیاری میں تھا, جب یہ آئے ہیں تو اس نے راستہ دے دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا. اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ در حقیقت افغانستان میں ان طالبان کی حکومت جو ہے یہ گاڈ گیون ہے. وہ جو ایک شعر ہے کہ خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح, دیکھیے گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ. تو یہ حالات نے اس درجے صورت اختیار کر لی تھی کہ یہ طالبان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملی اور ان کی جو ہے ایک حکومت قائم ہو گئی. بلکہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت کا ایک ظہور ہوا ہے. اس میں امریکہ نے اور امریکہ کے کہنے پر پاکستان نے, سعودی عرب نے, امارات نے طالبان کو سپورٹ کیا. بے نظیر کی حکومت تھی, کہاں بے نظیر جیسے سیکولر ذہن کی اور آزاد خیال قسم کی عورت, کہاں طالبان مولوی ملاٹے ان کے خیال کے مطابق. سعودی عرب نے امریکہ کے حکم سے مدد دی, امارات نے مدد دی, پاکستان نے تسلیم کر لیا, سعودی عرب نے تسلیم کر لیا اور امارات نے تسلیم کر لیا. ان کی جو ہے ایمبیسڈرز وہ آ کر یہاں بیٹھ گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ سمجھتا تھا یہ ٹھیک ہے, یہ ملا ملاٹے ہیں, انہیں کوئی دنیا کا تو علم ہے نہیں, یہ جانتے ہی نہیں, لہذا ان سے کھیلنا آسان ہے, انہیں ہم اپنی انگلیوں پر نچائیں گے, ان کو کٹ پتلی بنا لیں گے. اس پہلو سے انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے, یہ لوگ اگر آ جائیں تو ٹھیک ہے. وہ خطرہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی ایک ایسا اسلامی نظام سامنے آ جائے جو جدید دنیا کے تمام تصورات و تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو اور کتاب و سنت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو. اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے, لہذا انہیں مدد دی. لیکن ہوا کیا؟ دو کام ایسے ہوئے ہیں کہ ایک تو افغانستان کے 90% علاقے پر قبضہ جو ہوا تو امن, کلی امن, چوری ختم, ڈکیتی ختم, زنا بالجبر ختم, زنا ختم. تو اب آنکھیں کھل گئی امریکہ کی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ملا عمر کے ایک حکم پر پاپی کی کاشت زیرو. اب یہ ہے کہ کفر کے ایوانوں میں پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بجی. یہ معاملہ کیا ہے؟ نارضت عشق کے خونی جگرے پیدا شد, حسن لرزید کے صاحب نظرے پیدا شد. یہ تو ہم جس سے ڈر رہے تھے, جس کا ہمیں خوف تھا, جس کا ہمیں اندیشہ تھا, وہ تو حقیقت سامنے آ رہی ہے. ابھی تو پورا نظام کی کوئی بات نہیں ہے, ابھی تو انہوں نے چند سزائیں نافذ کی ہیں, اس سے زیادہ تو ابھی ان کا کانسرٹ بھی کوئی نظر نہیں آیا. ہم خود جب گئے ہیں وہاں پر, میں ایک وفد لے کر گیا ہوں, نہ ان کے ذہن میں کوئی سیاسی نظام کا کوئی واضح تصور تھا, نہ میں نے ان سے پوچھا آپ کی کوئی پارلیمنٹ مجلس شورا مجلس ملی کہ نہیں, کوئی نہیں ہے, نہ کوئی معاشی نظام کا ان کے سامنے نقشہ تھا. میں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں بینک ہیں کہ نہیں ہے, میں نے کہا آپ اپنا پیسہ کہاں رکھتے ہیں, ہمارے پاس پیسہ ہے ہی نہیں. مطلب یہ کہ یہ کوئی نظام کی بات تھی نہیں. لیکن یہ کہ چوری کا ہاتھ کاٹنا, زنا کی سزا دینا, رجم کرنا, قتل کے بدلے قتل علی الاعلان میدان کے اندر, اور سر جو ہے قلم کرنا یا سینے کے اندر. ایک صاحب نے جو کہ آئی وٹنس تھے, انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو قتل کیا سینے میں خنجر بھونک کر. اب اس کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ کر لا کے ڈال دیا گیا اسٹیڈیم کے اندر, کھلا اور ٹھٹ لگے ہوئے لوگوں کے دیکھ رہے ہیں, اور اس کی بیوی سے, مقتول کی بیوی کے ہاتھ میں خنجر دے کر کہا گیا بھونکو اس کے سر, اس کے سینے کے اندر, اور اس نے کیا. اب یہ جو مناظر ہیں, ان کو دیکھنے کے بعد کیا کہیں کوئی جرم رہ جائے گا؟ جیسے کہ اس سے پہلے بھی تھا معاملہ دنیا کے سامنے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کرائم فری ایک معاشرہ بن گیا تھا جب سے وہاں پر اسلامی جو حدود اور تعزیرات نافذ ہوئی. یہ معاملہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ہو گیا. تو اس اعتبار سے ان کو جو ہے بڑی شدید خطرے کی بات ہوئی. البتہ یہ ضرور نوٹ کر لیجئے کہ اس ابتدائی عرصے میں
طالبان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ نہ ان کی کوئی تعلیم ہوئی تھی، نہ تربیت ہوئی تھی، نہ تنظیم ہوئی تھی، نہ کوئی ڈسپلن قائم تھا. یہ تو موب تھا، لہذا ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی. مثلاً مزار شریف میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا، سفارتکاروں کو قتل کر دیا. پھر یہ کہ ان کے اندر مذہبی شدت پسندی بہت تھی، کٹر حنفیت، اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ تشدد کا ایلیمنٹ بھی. ظاہر بات ہے ان عام لوگوں کے، ان پڑھ لوگ، اب ان کے ذہن میں جو چیزیں تھیں، داڑھی جو ہے سنت موقدہ ہے، نہیں رکھتا اس کو سزا دو، اور حجام جو ہے اس کا سر قلم کر دو اگر وہ شیونگ کرتا ہے تو. اسی طریقے سے پردے کا شدت کے ساتھ نفاذ کیا گیا. عورتیں باہر کیوں نکلیں، اپنے گھروں میں رہو، یا یہ کہ پورا برقع لے کر نکلو. جو بھی آپ کے ہاں دنیا بھر میں شٹل کاک جس کو کہتے ہیں، وہ جو ایک خیمے کی شکل میں ہوتا ہے، تو وہ لے لو. تو اس حوالے سے تشدد پسندی بھی ہوئی ہے، اور کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، اور کچھ انتہائی تنگ نظر مذہبیت بھی ہوا. یہ حقائق ہیں جو ہمیں ماننے پڑیں گے. اب جب پوری دنیا کے اندر یہ ایک خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں عالم کفر کے اندر کہ نارض عشق کہ خونی جگر پیدا شد، وہ تو آ گیا. خونی جگر رکھنے والا وہ تو سامنے آ گیا. وہ خطرہ جس سے اب ڈر رہے تھے، کہاں پر رہے تھے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب USSR کا خاتمہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے نیٹو کو اثر نو آرگنائز کرنے کی باتیں شروع ہوئیں، توسیع کی شروع ہوئی، تو کسی نے پوچھا نیٹو چیف سے، گورنر ان چیف سے، کہ اب آپ کس کے لیے، آپ کا جو دشمن تھا جس کے لیے آپ نے سارے دھندے بنائے تھے، سیٹو بھی تھا، سینٹو بھی تھا، اور نیٹو بھی تھا، اور سب سے بڑا معاملہ نیٹو کا تھا، تو اب تو تمہارا وہ دشمن ختم ہو گیا، تمہارے سامنے، تمہارے گھٹنوں، تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے، تم سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہے، تو تمہیں کیا خوف ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں اب اسلامک فنڈامنٹلزم کا خطرہ ہے. اس کے لیے گویا کہ they started to gird up their loins، اپنی جو ہے کمر کسنے کے لیے انہوں نے پروگرام بنا لیا. اور اس کے لیے نوٹ کیجئے 9/11 کا حادثہ فاجعہ خود کروایا. یہ ثابت شدہ حقیقت ہے اس وقت. اس میں طالبان کا تو خیر 0% بھی کوئی امکان نہیں، اس میں القاعدہ کا بھی کوئی حصہ نہیں. یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان میں جن لوگوں کو انہوں نے اپنے آگے رکھ لیا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے، کچھ نوجوان قسم کے جو پائلٹس تھے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے جہازوں پر، چڑیوں جیسے جہازوں پر تربیت حاصل کی تھی، دکھانے کے لیے یہ انہوں نے کیا ہے. ان میں سے کسی کا تعلق غالباً کوئی تعلق تھا جو کہ اسامہ ابن لادن کے ساتھ، جس پر کہ ان کو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ عنقریب ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا. بس اس حد تک بات صحیح ہے. باقی قطعاً کوئی نہ اسامہ ابن لادن کا حصہ. یہ کروایا موساد نے، نیو کونز نے، CIA نے. کیوں کروایا؟ اس لیے کہ ان کے سامنے اب افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی فوج کشی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت کی ضرورت ہے، اور یہ بہت بڑی طاقت جو ہے اس کے لیے امریکہ کا جو پبلک اوپینین ہے تیار نہیں ہوگا جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے، اور دنیا کی بھی بڑی کولیشن نہیں بنے گی جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے. یہ انہوں نے خود کرایا. اس لیے کہ اس سے پہلے یہ ایک اور بات جو ہے وہ بیچ میں آ گئی ہے، لیکن میں بیان کر دوں کہ یہ تو 90s کے اندر، لیٹ 90s میں بات ہو گئی تھی کہ امریکہ میں جو ٹاپ کے تھنک ٹینکس تھے وہ سوچ رہے تھے کہ 21ویں صدی میں امریکہ اس گلوب کی سپریم سپر پاور کیسے رہے.